Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا۔ مدد کے لیے اگر پکارا، ویسے پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے۔ مدد کے لیے پکارنا منع ہے، صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مدد کے لیے پکارنا وہ قرآن پاک میں آ گیا۔ اللہ بتاؤ تو کون مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو معبود ہی ہے، چاہے بندہ سمجھ کے پکار رہے ہو چاہے اسے رب سمجھ کے پکار رہے ہو، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا، جو باڈی گارڈ اللہ فرشتے نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو۔ فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید، ما فوق الاسباب، مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی شخص مشرک ہے، کتنا ہی اچھا عمل کر لے، قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر، دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا، وزن اس کا چھٹانک کبھی نہیں ہوگا، پھونک مارو گے اڑ جائے گا۔ آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں۔ عالم الغیب بھی بنا دیا، مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب، فرشتے، پیغمبر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در۔ استعانت، مدد مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے اسے، اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے۔ لیکن اگر انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں روایت۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، آنکھوں سے نابینا تھا، اور عرض کی کہ حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے، تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں صبر نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اس نے حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، عورت ذات ہوں، پردہ اور سطر بھی کھل جاتا، بال کھل جاتے ہیں، تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن اتنی دعا کر دے جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے۔ تو حضور نے یہ دعا کر دی، اور محدثین شارحین فرماتے ہیں جب وہ گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کے سطر کی حفاظت کرتا تھا۔ اس عورت کو حضور نے کہا کہ اگر تو کہے تو جنت، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں بیماری ختم۔
اس عورت نے جنت والا وعدہ قبول کر لیا. اس صحابی کو بھی حضور نے یہی کہا اگر تو صبر کرے جنت, نہیں تو ٹھیک ہے تجھے آنکھیں مل جاتی ہیں. اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے. اس نے صبر کر لیا, اس نے نہ کیا, کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ, اس نے صبر اس صحابی نے نہ کیا, اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے. اس کا تو کام بنتا تھا, جنت مل گئی اور آنکھیں بھی تھی, حضور کو دیکھتی بھی تھی. اس بیچارے کی آنکھیں نہیں تھی, اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے, میں نے تو آپ کو دیکھنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وضو کر 2 نفل پڑھ. اس کے بعد حضور نے دعا تجویز کی اور اس دعا کے لفظ ہیں اللہم انی اسألک بحق نبی کا, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. یہ حضور نے اس کو دعا خود تعلیم دی اور وہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دعا مانگی. نوافل پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے جب واپس پلٹا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی. تو اس لیے استعانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ کسی بزرگ, کسی اللہ والے, کسی نبی کا وسیلہ ڈال دیا جائے, بلکہ اگر حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو کرم اور دوبالا ہوتا ہے. حضرت آدم سے وہ دانہ کھایا گیا تھا, پھر کتنا عرصہ روتے رہے. پھر ایک دن کہا, حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بخاری اور مسلم کی شرط پہ یہ حدیث لکھی ہے, کہا کہ اے اللہ میں اس نبی محمد عربی کے صدقے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری توبہ قبول کر لی, پہلے بتا میرے محمد کو جانتا کیسے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے میں روح پھونکی, میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی, میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا, اس لیے میں نے اس کا وسیلہ ڈال لیا. کہا جا تیری خطا سے درگزر فرما لیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے جو ہے وسیلے کا تصور, اور یہ استعانت کے خلاف نہیں, یہ اللہ سے استعانت کرنا ہے. ہاں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو, کسی ولی کو یا کسی نبی کو مستقل بذات مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس سے ڈائریکٹ لوں اور یہ اللہ کا محتاج نہیں ہے, اللہ نہ بھی چاہے تو یہ دے سکتا ہے, تو وہ زندیق کافر دارہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا, تو استعانت اس معنی کے اندر جو ہے وہ جائز ہے. تو یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا, شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے, ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو, فلاں ڈاکٹر نے ایسی دوا دی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. بھئی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے. یہ بولنے دیتا ہے, جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے. بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے یہ قرآنی آیتیں موجود ہیں. شفا تو اللہ ہی دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے, وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں, وہ دوا کرتے ہیں, پھر شفا ملتی ہے, تو شفا تو ایکچولی تو اللہ دیتا ہے. لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو یہ صلاحیت بخشی گئی کہ وہ علاج کر لیتا ہے. اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں, اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں, مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے. تو اس لیے وہ بالکل اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے. کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنے بس ذہن بنا لیں کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے, اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے. بس اب کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں, ورنہ شیطان ایمان نکال لے گا, پتہ نہیں چلے گا. پھر حدیثیں بھی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے, حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے, یعنی اس کی عمارت سے گر پڑے, جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا. پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے, وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا, اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, شفا دینے والا ہاتھ. اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے. تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا, اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا, ٹوٹا ہوا تھا, اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی. ایسا ہو گیا کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں, طاقتیں حاصل ہیں. رب بھی خواب میں آ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے اس کی شفا کا سامان کرتے ہیں. کئی واقعات بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. ایک دو مثال اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کا فرمان ماننا ہوگا، نہ مانیں گے تو ایمان سے خالی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ ہم الحمدللہ اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اس آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ عقیدہ کہاں سے لائے کہ اللہ کے رسول بھی مدد فرماتے ہیں، اولیاء کرام بھی مدد فرماتے ہیں، تم نے یہ عقیدہ رکھ کر ایمان سے تم خالی ہو گئے، تم نے شرک کر دیا، تم نے کفر کیا، اس لیے کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور تم کہتے ہو کہ انبیاء اولیاء بھی مددگار ہیں۔ یہ اعتراض آتا ہے نا؟ تو قرآن کریم کی دوسری ان آیتوں کا کیا ہوگا جہاں خود اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا مددگار اللہ، ورسولہ اللہ کے رسول تمہارے مددگار۔ اب کیا کہیں گے؟ اللہ نے خود فرمایا میں مددگار، میرے رسول مددگار، اتنا ہی نہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ اللہ کے نیک بندے وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اور آگے بڑھیے، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ ان کا مددگار، جبریل امین بھی مددگار، اور اللہ کے نیک بندے بھی مددگار۔ یہ بھی قرآن کی آیت، تو کیا ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس آیت کو لے کر یہ کہنا کہ تم نے کہا کہ اللہ کی مدد مان لیا، تم نے کہا کہ رسول کی مدد کیسے مانے، یہ شرک ہے، تم نے کہا کہ غوث پاک کی مدد یہ شرک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حفاظت کرنے والا بنا دیا، تو اب کیا کہیں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کہ بے شک اللہ نے حافظ نگہبان مقرر کیے، کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو تمہاری نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہ فرشتے نگہبان، تو اللہ نے جب نگہبان فرمایا تو ہم نے اگر یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے فرشتے مدد فرماتے ہیں، رسول مدد فرماتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تو شرک کیسے ہوا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ان آیتوں کا کیا ہوگا جہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی مددگار نہیں؟ تو الحمدللہ علماء اہل سنت کے پاس جائیں گے تو اس کا جواب صحیح طور پہ ملے گا، بزرگان دین کی کتاب پڑھیں گے تو جواب صحیح طور پہ ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے مدد کرنے کی طاقت دی نہیں، اللہ تعالیٰ کو حفاظت کرنے کی طاقت کسی نے دی نہیں، وہ اللہ کا ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور سے مددگار ہے، اور اللہ کے رسول، نیک بندے اور فرشتے اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، اللہ کی عطا سے حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ قرآن کی روشنی میں ہے، تو الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اللہ کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو؟ الحمدللہ ہم تو تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اے غیر مقلدو، اے وہابیو، عقل تمہاری گئی کہاں؟ قرآن ہی میں ہے کہ اللہ نے ان کو مددگار بنایا، قرآن ہی میں ہے کہ اللہ نے ان کو حافظ بنایا، نگہبان بنایا۔ تو الحمدللہ تم اگرچہ دعویٰ قرآن و حدیث کا کرتے ہو، حقیقت میں تو قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہم ہی لوگ ہیں، وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے ان آیتوں پر بھی ایمان رکھا، ان آیتوں پر بھی ایمان رکھا، اور تم نے ان کو مانا، ان کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی 1000 آیتوں کو مان لو، ایک آیت کو چھوڑ دو، کیا مسلمان رہو گے؟ قرآن کی تمام آیتوں کو مان لو، ایک حرف کو چھوڑ دو، کیا مسلمان رہو گے؟ قرآن کو کوئی ضعیف کہے گا تو کیا مسلمان رہے گا؟ تو قرآن کی تمام آیتوں پر ایمان رکھنا ضروری۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، یہی عقیدہ ائمہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ تابعین تبع تابعین کا تھا،
اور یہی عقیدہ اولیاء کرام کا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ نماز میں دعا کرو تو صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کن کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان فرمایا. اور دوسری آیت سے ثابت کہ وہ انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، کہ اللہ تعالی ہمیں دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرو. محترم حضرات، کم سے کم فرائض کتنے ہیں دن میں؟ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، 17 ہوئے. اور حنفی میں وتر واجب ہے تو 20. میں سنت مؤکدہ کا بھی ذکر نہیں کیا. کم سے کم 20 رکعت تو دن میں پڑھنی ہے نا. اور ہر رکعت میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں اولیاء صالحین کے راستے پر چلا. یہ کیسی عقل ہے تمہاری کہ ہر وقت کم سے کم 20 مرتبہ اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو، وہ بھی نماز میں، اور نماز سے باہر اولیاء سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو. اس کا مطلب تم اپنی نماز میں سچے ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں. اگر اپنی نماز میں سچے ہوتے تو جیسی دعا تم نماز میں کرتے ہو ویسے نماز کے باہر بھی کرتے. لیکن تمہارا معاملہ یہ کہ نماز میں تو اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی دعا کرو اور نماز کے باہر اولیاء کرام کے مراتب کو ماننے کو ہی تیار نہیں، ان کے کرامات کو ماننے کو ہی تیار نہیں، ان کے اختیارات کو ماننے کو ہی تیار نہیں، جبکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامتوں سے نوازا، ان کو اختیارات سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. خیر، تو کم سے کم روزانہ 20 مرتبہ یہ دعا. اور اس کے بعد تشہد میں اتحیات پڑھنا فرض ہے نا، تشہد میں بیٹھنا فرض ہے، اور اتحیات پڑھنا واجب ہے. اور کیسے واجب؟ ہر حرف کا ادا ہونا یہ واجب. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اس پر بھی بہت کلام ہے، انشاءاللہ کبھی کریں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا مطلب؟ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان سب پر سلام. وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے ہیں سب پر سلام. کہاں بھیج رہے ہو؟ نماز میں. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو. اگر کسی نے نماز کے باہر سورہ فاتحہ پڑھی تو گنہگار ٹھہرے گا یا صحیح ٹھہرائے گا؟ نماز میں سبحان ربی العظیم ہم نے تلاوت کی، اللہ کی تسبیح بیان کی. اگر کوئی نماز کے باہر یہ تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم تو کیا اس کو شرک کا فتویٰ دو گے؟ ثواب کا کام ہوا. نماز میں جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے. اگر صحیح نہ ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو نماز میں رکھتے ہی نہیں. غلط ہوتی تو نماز میں ہوتی ہی نہیں. اب جو چیز نماز کے اندر جائز وہ نماز کے باہر بھی جائز. تو نماز کے اندر نبی پر سلام جائز تو نماز کے باہر کیسے ناجائز ہوگا؟ صرف نبی پر نہیں، نماز کے اندر اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام جائز. وہ بھی صرف غوث پاک، امام عالی مقام، خواجہ خواجگاہ صرف نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے گزر چکے، جتنے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، سب پر سلام. نماز کے اندر سب پر سلام بھیجنا جائز. اور نماز کے باہر اعتراض کہ یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کہاں قرآن سے ثابت، یہ کہاں حدیث سے ثابت. یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے میرے محترم؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو الحمدللہ ہم نے اگر امام عالی مقام پر سلام بھیجا، بزرگان دین پر سلام بھیجا، تو کوئی شرک اور بدعت نہیں کیا، بلکہ وہی کیا جو نماز میں کرتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ نماز میں مطلقاً سب پر سلام بھیجتے ہیں اور نماز کے باہر فردن بھی سلام بھیجتے ہیں اور مطلقاً بھی سلام بھیجتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے اعمال عین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں. خیر، اب مجھے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھیے.
اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا. ارشاد فرمایا گیا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم لوگ کیا چاہو گے مگر جب تک اللہ نہ چاہے. یعنی کسی کا چاہا، کسی کی مرضی، کسی کی مشیت، کسی کا ارادہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی مشیت اور اس کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو جائے. آج یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا میرے دماغ میں اس لیے آیا، ابھی ایک مجلس میں، ایک پروگرام میں ایک شعر پڑھا گیا. اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو بنا ڈالی دنیا، اب چلائیں مصطفیٰ. ہم نے تو بنا ڈالی دنیا، اب چلائیں مصطفیٰ. تو مجھ کو اس شعر کا ظاہر الفاظ جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں لگے، صحیح نہیں ہے. نیت کچھ بھی ہو مگر الفاظ اچھے نہیں ہیں. اس سے کسی کے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر کے حضور کو دے دی، اب حضور چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معطل ہو گیا ہے، وہ اب کچھ نہیں کرتا ہے. یہ ذہن میں جائے گا. حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے کوئی کسی کو نفع نقصان اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اختیار والے بنائے ہیں، بڑے بڑے ادھیکار والے. افسر ہیں، کلکٹر ہیں، کمشنر ہیں، گورنر ہیں، منسٹر ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں. ان کو بڑے بڑے اختیارات دے دیتا ہے. ان کے قلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اپنے محبوب بندوں کو، حضرات انبیاء و اولیاء کرام کو تو بے شمار اختیارات عطا فرماتا ہے. اور اپنے محبوب سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے کائنات کا مختار بنایا ہے، مختار دو عالم ہیں آپ. مگر بنانے کے باوجود بھی، دینے کے باوجود بھی کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں ہوتا، کوئی نفع نقصان کسی کو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. انبیاء اولیاء بھی اسی وقت تک پہنچاتے ہیں کہ جب خدا کی مرضی بھی ان کی مرضی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. مطلب ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتا ہے. سمجھے آپ؟ ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک بار سوال کیا کہ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے، یا علی مشکل کشا کہنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے اس کو ایک دم یہ نہیں کہا کہ جائز، شرطیں لگائی کہ جائز ہے جبکہ انہیں اللہ کا بندہ جانے. کیا جانے؟ بندہ. ان سے مدد مانگے تو خدا جان کے نہیں بلکہ خدا کا بندہ جان کے مدد مانگے. اور یہ عقیدہ رکھے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور یہ عقیدہ رکھے کہ
اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہلتا، کوئی پتا نہیں کھٹکتا، کوئی ایک حبہ، ایک دانہ بھی کسی کو بغیر اس کی مرضی کے دے نہیں سکتا۔ جب اس کا یہ عقیدہ ہو تو اس کے لیے نبیوں ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ وہ بھی جائز لکھا، واجب نہیں لکھا۔ ویسے میرا مشورہ تو یہ رہتا ہے کہ اگرچہ انبیاء اولیاء کو، بزرگوں کو پکارنا جائز ہے، کچھ لوگ اسے شرک کہتے ہیں، کچھ لوگ شرک کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ یہ شرک تو نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں خدا کا بندہ جان رہا ہے۔ شرک جب ہوتا ہے جب انہیں خدا جب سمجھ کے ان سے مدد مانگتا، لیکن انہیں وہ خدا کا بندہ جان کے مدد مانگ رہا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی جو کچھ دیں گے وہ خدا کی مرضی ہی سے دیں گے، سمجھے آپ؟ اور خدا کی مرضی اس میں شامل ہوگی تبھی نفع پہنچائیں گے۔ جب اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی اگر کچھ نہیں ہوتا تو اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے جی۔ لیکن میرا اپنا مشورہ یہ رہتا ہے کہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، زیادہ اچھا طریقہ یہی ہے کہ سیدھے سیدھے یا اللہ کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ ہاں، اور اس میں بزرگوں کا وسیلہ شامل کر دیا جائے تو اور بہتر ہے کہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے ذریعے، فلاں کی حرمت کا واسطہ، ان کا صدقہ، ان کا وسیلہ۔ باقی بہتر افضل خاص طور سے عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو اور اس کے بزرگوں کا اس میں وسیلہ شامل کر لو، اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ ان کو وسیلے کے لائق بھی بنانے والا اللہ ہی، یہ بھی عقیدہ رکھو۔ شاید آپ کو دھیان ہوگا، میں نے اسی جمعے کی نماز میں ایک بار حکایت سنائی تھی اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ دہلی کی سرزمین پر اب سے 800-700 سال پہلے ایک بزرگ ہوئے سیدنا شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہیں، اب بھی خانقاہ ہے ان کی۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خانقاہ اب بھی بہت مشہور ہے، بہت بڑی ہے، میں نے حاضری بھی دی ہے، بلکہ وہ دہلی کا پورا ایریا ہی ان کے نام سے چراغ دہلی کہلاتا ہے۔ چراغ ایریا کا نام ہی ہے۔ وہاں پر جو نئی نئی کالونیاں بنی ہیں ادھر آ کر کے وہ بھی چراغ ان کے لیے کوئی نام سے جانی جاتی، انہیں کا نام چل رہا ہے۔ تو وہ ان کے زمانے میں حضرت سیدنا شیخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں دلی میں بارش نہ ہوئی، سوکھا پڑ گیا، لوگ آئے حضور دعا کیجئے، انہوں نے دعا کی، استسقاء کی نماز پڑھی، بارش اب بھی نہیں ہوئی۔ لوگ آئے حضور بارش تو اب بھی نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ میرے پاس شکایت لے کے آئے ہو، میری دعاؤں سے کتنے مطلب تمہارے پورے ہوئے ہیں، کتنی سونی گودیں آباد ہو گئیں، کتنوں کی بیماریاں اچھی ہو گئیں، کتنے غریب مالدار بن گئے، آج میری دعا سے بارش اگر نہیں ہوئی تو تم میرے پاس آئے ہو، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا کہ یہ بھی اچھا ہوا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ اس کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں ہے، ہم کو بھی اس کی مرضی میں دخل نہیں ہے۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ اس قسم کے اشعار جلسوں میں پڑھ لیے جاتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا ہم نے بنا ڈالی، اب چلائیں مصطفیٰ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار کمالات، اختیارات عطا فرمائے، مختار دو عالم بنا دیا، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اب بھی دنیا اللہ ہی نے بنائی ہے اور اللہ ہی چلاتا ہے، اور اللہ ہی چلاتا ہے، اور اس کی مرضی و مشیت میں کسی کو دخل نہیں ہے، اور اس کی مرضی جو ہے جب تک شامل نہ ہو کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہی نے دنیا بنائی اور اللہ ہی چلاتا ہے، سمجھا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ صرف میری بات نہیں ہے بلکہ یہ سب قرآن و حدیث اور ہمارے علماء کے سب کا ایسے ہی عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقیدوں پر قائم رکھے۔